48,000 روپے جس کے پاس ہے، اور صدقہ فطر کے لیے تو ہولان ہول ہے نہیں موجودہ وقت میں، اور وہ وقت اب موجود کب ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں پہلے رمضان میں ادا کر دو، دوسرے رمضان میں ادا کر دو۔ صدقہ فطر 1 رمضان 2 رمضان 4 رمضان 10 رمضان کو واجب نہیں ہوتا ہے، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وہ رات ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی خواہش پر حکم دیا کہ آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی 5 راتیں یعنی 21 23 25 27 اور 29 میں اسے تلاش کیا جائے۔ تو اس بحث میں تو میں نہیں جاتا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بتائیں کچھ لوگ کرتے یہ ہیں کہ 5 میں تلاش کرنے کے بجائے خاص راتوں میں ہی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا ہمیں 5 راتوں میں اسی طرح سے اسی ذوق و شوق سے جو ہے اہتمام کرنا چاہیے؟ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش رمضان کے مسائل کی 4تھی قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر کی غوثیہ جامع مسجد چھوٹے قاضی پور کے امام محمد احمد نظامی صاحب۔ حضرت ہم آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اس قسط میں ہم حضرت کے ذریعے آپ تک صدقہ فطر اور اس کے علاوہ شب قدر کے مسائل، چند اہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت یہ بتائیں کہ صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں دستک ٹوڈے کے ناظرین کو اور اس کے پروپرائٹر کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کہ لوگ اپنے مسائل بآسانی اس چینل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور بہت ساری دشواریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دستک ٹوڈے کی پوری ٹیم کو اپنا حفظ و امان اور ترقی عنایت فرمائے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ اس کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہو اور بالغ بھی ہو۔ تو ایسے آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر ایک مقدار کے تحت جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، تو جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب اس کا بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں کچھ زیادہ شرائط ہے، اور اس میں بس موجودہ وقت میں مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، ہولان ہول ضروری نہیں ہے صدقہ فطر کے لیے۔ اور زکوٰۃ میں مال سونے چاندی تجارت کا یا ایسی کرنسی ہو جس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، اور وہ کرنسی ہماری نصاب کو پہنچی ہوئی ہو تو زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں معاملہ یہاں تک ہے کہ صدقہ فطر میں آپ کے پاس حاجت اصلیہ، آپ کی ضروریات سے زیادہ جو بھی سامان ہے، جیسے بغیر سلا ہوا کپڑا آپ نے رکھا ہے، آپ نے ہیرا جواہرات رکھے ہیں، قیمتی پتھر رکھے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر صدقہ فطر دیکھا جائے تو ان کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کے علاوہ ہیں، ہم نے شوق کے طور پر یا مال کے طور پر اس کو رکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر جو بھی صاحب نصاب ہوگا تو اس کو دینا ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کا نان و نفقہ اٹھاتے ہیں، جیسے ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیوی ہے، نابالغ اولاد نابالغ اولاد ہے اور بھائی ہیں،
تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں اور ادا ہو جائے گا، لیکن جو بالغ ہیں اور جو خود کے ذمہ دار ہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر بغیر ان کے حکم اجازت کے ادا کر دے تو ادا نہیں ہوتا ہے، ان کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان صاحب نصاب ہوں اور بالغ ہوں، اور ان کی اجازت نہیں ہے تو ادا نہیں ہوگا، اجازت دے دے تو ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک معاملہ ہے کہ اگر بیوی ہے، بیوی اپنے شوہر کے نام کا صدقہ فطر دے دے تو ادا نہیں ہوگا بلا اجازت۔ بلا اجازت، اور اگر شوہر اپنی بیوی کے نام پہ دے دے تو ادا ہو جائے گا۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ بیوی کا کفیل شوہر ہے، شوہر کی کفیل بیوی نہیں ہے، اس وجہ سے بس کفالت اور ذمہ داری کی بنیاد پر ایک طرف سے ادا ہو رہا ہے، شوہر کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور بیوی کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ یعنی گھر میں کوئی مالک نصاب اگر ہے تو اس کی اجازت لے کے ادا کر سکتے ہیں، بالکل۔ باقی آپ خود مالک نصاب ہیں تو خود کی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں۔ نابالغ اولاد میں بھی ہے کہ اگر نابالغ اولاد کے پاس اتنا مال ہے، جیسے بھائی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے نام سے شیئر لے لیتے ہیں، یا کچھ قیمتی چیزیں بچوں کے نام سے لے لیتے ہیں، بیٹا تمہاری یہ گھڑی ہے، راڈو کی گھڑی ہے تو یہ حاجت اصلیہ میں آ جائے گی، سمجھ لیجیے، لیکن بچے کے لیے کچھ سونا لے لیا، ہاں بچے کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے خرید لیا اور نصاب کو پہنچ گیا، تو حکم یہ ہے کہ اگرچہ آپ کا بیٹا ہے، نابالغ ہے، لیکن چونکہ وہ بھی اب صاحب نصاب ہے، اب اسی کے مال سے ادا کریں آپ، تو اسی کے مال سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے یہاں ایک بات کہی کہ مال اگر نصاب کو پہنچے تب صدقہ فطر واجب ہے، یعنی غریب پر صدقہ فطر واجب نہیں، وہ تو لینے کا مستحق ہے۔ جی جی، وہ لینے کا مستحق ہے، لیکن اگر دے دیں تو ثواب پائیں گے، نفلی بالکل صدقات۔ پائیں گے، ہاں وہ تو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ جی جی، تو یہ بتا دیں حضرت کہ یہ مالک نصاب بھر مال کی قیمت 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، تو اس وقت لگ بھگ کتنی قیمت؟ ہمارے فقہائے کرام نے آسانی کے طور پر یہ ایک ذہن دیا ہے کہ جس مال سے نصاب جلدی تیار ہو جائے اسی مال کی بنیاد پر ہمیں زکوٰۃ بھی نکالنا چاہیے اور صدقہ فطر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو سونا چاندی ہے، دیکھا جا رہا ہے تو سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، سونے کا نصاب اگر تیار کرے تو 6 لاکھ روپے سے اوپر جائے گا، جی جی، تو کوئی ملے گا جو صدقہ فطر اور زکوٰۃ 60-64 ہزار روپے چل رہا ہے سونا، اور ہاں وہی، اور لیکن اگر چاندی میں جائے تقریباً 48,000، سمجھ لیجیے 49,000 پہ ایک نصاب ہمارا تیار ہو جا رہا ہے۔ تو جب چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھیں گے تو مارکیٹ میں 48,000 روپے یا 49,000 روپے کی ہم کو مل جا رہا ہے، تو چاندی سے ہمارا نصاب جلدی تیار ہو جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے حکم یہ ہے فقہا کا کہ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے آپ اپنا زکوٰۃ بھی ادا کریں اور صدقہ فطر بھی ادا کریں، یعنی تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے جس کے پاس ہیں وہ صدقہ فطر ادا کریں، نصاب سے نیچے نہیں، 48 سے اوپر ہی مان کے چلیے اس وقت موجودہ وقت میں 48,000 روپے جس کے پاس ہے، اور صدقہ فطر کے لیے تو ہولان ہول ہے نہیں، موجودہ وقت میں، اور وہ وقت اب موجود کب ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں، پہلے رمضان میں ادا کر دو، دوسرے رمضان میں ادا کر دو۔ صدقہ فطر 1 رمضان، 2 رمضان، 4 رمضان، 10 رمضان کو واجب نہیں ہوتا ہے، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کی صبح طلوع سے، وہ اس وقت ہمارے لیے واجب ہوتا ہے۔ ہاں ہمارے لیے شریعت نے آسانی یہ رکھی ہے کہ آپ پورے سال کبھی بھی ادا کر دیں، ادا ہو جائے گا، اور رمضان میں خاص کر اس لیے کیا جاتا ہے کہ رمضان میں ایک کا 70 کے 700، اور اللہ کے فضل و کرم پر جتنا چاہے وہ دے دے، لیکن ایک کا ایک کسی کو نہیں دیتا، بڑھا کر ہی دیتا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے بھی اور فطرے کے لیے بھی مقرر لوگوں نے کر لیا، اور یہ اچھا، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جی حضرت، ایک لوگوں کی طرف سے کتنی قیمت جو ہے وہ ادا کی جائے فی نفر؟ دیکھیے عام حکم تو یہ ہے کہ اتنا ادا کیا جائے جس میں آسانی ہر کسی کے لیے ہو، تو لوگوں نے موجودہ وقت میں، کیونکہ فطرہ ادا کرنے کے لیے 4 جنسیں ہیں، 4 اجناس ایسے ہیں جن سے فطرہ ادا کرنا ہے، ایک گیہوں ہے، دوسرا جو ہے، منقع یا کشمش ہے، یا کھجور ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جس سے آسانی سے آپ ادا کر سکے اس سے کر دیں۔ تو آج لوگوں نے کیا کیا ہے، ہندوستان اور پاکستان کا عام طور پر یہ کہ گیہوں سے، کیونکہ گیہوں آدھا کلو، آدھا سا یعنی 2 کلو 47 گرام یہ نصاب کو اوور کیا بولتے ہیں، ایک آدمی کا بنتا ہے، فطرہ بنتا ہے۔
تو اسی کی قیمت ادا کر دیتے ہیں. اور ہمارے دیہات وغیرہ میں ایسا ہے کہ گیہوں نکال دیتے ہیں 2 کلو 47 گرام کے بجائے 3 صحیح نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلیے بھائی, کیونکہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے نکالے, کیونکہ مقصد چاہے زکوٰۃ کا چاہے فطرے کا, مقصد یہ ہے غریبوں کا فائدہ پہنچانا, غریبوں کی کفالت کرنا, غریبوں کے حالات کو صحیح کرنا, غریبوں کو پستی سے نکال کر عروج کی طرف لانا. تو اللہ نے آپ کو توفیق دی, اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے, تو آپ بھائی گیہوں سے نہ نکالیں بلکہ کھجور پہ چلے آئیں. اور کھجور میں کئی کیٹیگری کی کھجور ہے, تو اعلیٰ قسم کی اعلیٰ کھجور, اعلیٰ قسم کی, یعنی آپ چاہیں تو اجوا سے بھی نکال سکتے ہیں اور میڈجول سے بھی نکال سکتے ہیں, آپ چاہیں تو کلمی سے بھی نکال سکتے ہیں, لیکن اگر چاہیں تو آپ اس سے بھی نیچے آ سکتے ہیں. بہرحال کھجور کا دام تو گیہوں سے زیادہ رہے گا ہی, اور چونکہ گیہوں میں 2 کلو 47 گرام ہے, اور جب کھجور میں آ جائیں گے تو وہی سیدھا ڈبل ہو جائے گا, 4 کلو 94 گرام ہو جائے گا. تو اس وقت سب سے میری نالج کے اعتبار سے مارکیٹ میں جو سب سے کم قیمت کی کھجور ہے وہ بھی 60 روپے کی ہے کلو کی, 60 روپے کلو کی. تو قریب 250 روپے نکلے گا ایک آدمی کا. اور گیہوں پہ کتنا نکل رہا ہے؟ 60 روپے نکل رہا ہے, 65 روپے نکل رہا ہے. تو اب 60 روپے نہیں بلکہ 250 روپے میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا امیروں سے کہ آپ کھجور پہ جائیں اور اعلیٰ قسم کی کھجور پر جائیں. نہیں جا سکتے تو اس سے نیچے آ جائیں آپ کیا بولتے ہیں کشمش یا منقع پہ. منقع پہ تقریباً 2000 کے قریب جا رہا ہے, ایک آدمی کا فطرہ 2000 کے قریب جا رہا ہے. اور کشمش اگر نکال رہے ہیں تو کشمش پہ تقریباً 900 روپے جا رہا ہے ایک آدمی کا فطرہ. تو اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ ایک دن اللہ کو ہمیں فیس کرنا ہے, رب کے حضور کھڑا ہونا ہے, اور اپنے مال کا حساب بھی ہمیں دینا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اپنی ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کروں گا, پوچھوں گا. تو اللہ ظاہر سی بات ہے پوچھے گا, میں نے تم کو دیا تھا اور تجھے فطرہ میرے ہی نام پر دینا تھا, میری رضا کے لیے دینا تھا, میرے قرب کے لیے دینا تھا, اور تیرے پاس لاکھوں کروڑوں موجود تھا. تو غریبوں یا متوسط الحال لوگوں کی طرح 60-65 پر کیوں گزارا کر رہا تھا؟ تو کیوں نہیں 2000-4000 روپے ایک آدمی کے نام پر نکال کر تو زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر سکتا, اور نہیں کیا. تو اس لیے امیروں سے گزارش ہے کہ وہ گیہوں کو چھوڑیں, وہ چھوڑ دے غریبوں کے لیے, جو نصاب کو پہنچیں گے غریب نکال لیں. آپ کشمش سے نکالیں, کھجور سے نکالیں, منقع سے نکالیں, ان سے فطرہ نکالیں تاکہ غریبوں کا بہتر ہو سکے اور ان کے حال میں سدھار آ سکے. ہاں بہت شکریہ, تاکہ جو مقصد ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا اس کا حصول ہو جائے, غریبی مسلمانوں میں سے دور ہو جائے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو جیسا حضرت نے کہا کہ آپ گیہوں سے آگے بڑھ کر جو, منقع, کھجور وغیرہ سے بھی فطرہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد حضرت ہم شب قدر کی جانب بڑھتے ہیں. شب قدر کی کچھ فضیلت اگر آپ کے ذہن میں ہو, کوئی حدیث, قرآن مجید کی آیت, پہلے سب سے وہ ارشاد فرمائیں. شب قدر کے تعلق سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے, اور اس کا نام سورہ قدر ہے بھی. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مفسرین کرام نے تقریباً ساری فضیلتیں حدیث پاک سے اور دیگر اکابرین کی کتابوں سے نکال کر جو کتابیں تفسیر کی لکھی گئی ہیں ان میں اکٹھا کر دی ہیں. تو اب اس جگہ تھوڑے سے وقت میں ساری چیزوں کو سمیٹنا تو ممکن نہیں ہے, لیکن شب قدر کے تعلق سے بس اتنا جان لیجئے کہ یہ وہ رات ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی خواہش پر عنایت فرمایا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما کانا و ما یکون کی خبر رکھنے والے نبی ہیں. جب درباری رسالت سجتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحت السرا سے لے کر عرش اعظم نہیں بلکہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پردے غیوب کی بھی خبر دیا کرتے تھے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. یعنی زمین پر بیٹھے رہتے تھے مصطفیٰ, اوپر سے نیچے تک کی ہر خبر مصطفیٰ بیان کیا کرتے تھے. تو کبھی کوئی بات نکل آتی تھی. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا تذکرہ چھڑ گیا, مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا, اور سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے 1000
مہینے تک اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی، دن میں روزہ رکھا، رات میں جا کر نفلی عبادتیں کی، اور روزے کے ساتھ ساتھ دن میں اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا انہوں نے. تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا رنج ہوا کہ اتنا سال تک وہ مسلسل عبادتیں کرتے رہے. تو اب جماعت میں بہت سارے عاشق ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل کی کیفیت اپنے محبوب یا محب کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں. اور ایک بات جان لیں، جو میں نے کہا محبوب و محب، یہ حقیقت ہے. مصطفیٰ صحابہ سے پیار کرتے تھے اور صحابہ مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے، اس لیے محبوب و محب میں نے کہا. بہرکیف کچھ صحابہ کرام نے اپنے دل کی کیفیت سرکار کے سامنے کھول دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمر دی تھی، ہمیں تو اتنی لمبی عمر میسر ہی نہیں ہے. جب ہمیں اتنی لمبی عمر میسر نہیں ہے تو ہم ان جیسی عبادت بھی نہیں کر سکتے. یعنی ایک بنی اسرائیلی اور امت محمدیہ سے عمل میں آگے رہے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی خواہش اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر رب عطا نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا، جبریل بیٹھنے کا مقام نہیں ہے، اور سورہ قدر لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. تو سورہ قدر لے کر نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے عاشقوں کی خواہش کی بنیاد پر اس صورت کو نازل فرمایا ہے، اور آپ کے عاشق جو چاہتے ہیں ان کا مدعا بھی اس میں موجود ہے، اور جو ان کی خواہش تھی اس خواہش کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انعامات رکھے ہیں. اور وہ آیت کیا تھی؟ بسم اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو کیونکہ 1000 مہینے کی بات ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا تھا 1000 مہینے تک، یعنی 83 سال بنتا ہے. 83 سال 6 مہینے یا 4 مہینے بنتا ہے 1000 مہینے کا. 83 سال یعنی مسلسل. تو صحابہ کے سامنے سرکار نے کہا تھا کہ انہوں نے 83 سال اتنے مہینے تک مسلسل عبادت کی. تو اب ظاہر سی بات ہے امت محمدیہ کو جو ملے تو اس سے بہتر ملنا چاہیے تھا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحابہ انہوں نے مسلسل 1000 مہینے، کیونکہ وہاں 1000 مہینے پہ گنتی ختم کر دی گئی ہے، 1000 مہینے تک انہوں نے اس طریقے سے رب کی عبادت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ جو شب قدر ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. یعنی بڑھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ صحابی نے یہی کہا تھا، یا رسول اللہ ایک بنی اسرائیلی کا عمل امت محمدیہ کے عمل سے زیادہ. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ رات شب قدر کی عنایت فرمائی کہ اس میں عبادت کرو. تو اگر کوئی انسان مسلسل 84 سال یا 83 سال یا 90 سال مان لیجئے عبادت کر لے رہا ہے مسلسل بغیر گیپنگ کے، اور کوئی امت محمدیہ کا فرد اس ایک رات میں خلوص کے ساتھ عبادت کر لے رہا ہے، تو وہ 90 سال عبادت کرنے والوں سے بہتر انشاءاللہ اس کی عبادت اس رات میں کوئی عبادت ثابت ہو جائے گی. اور اس کی بہت ساری فضیلتیں یہ ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امور کو متعین فرماتا ہے کہ پورے سال میں جو شب بارات کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا وہی معاملہ یہاں بھی ہے. شب بارات میں اللہ تبارک و تعالیٰ امور کو لوح محفوظ سے فرشتوں تک فرشتوں کو عنایت فرماتا ہے. اور میں یہ بیان کیا گیا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ان امور کو جو شب بارات میں ان کو عنایت کیے گئے تھے، اب شب قدر سے اس کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، ان کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے کہ آج سے وہ ڈیوٹی نبھاؤ جو تمہیں شب بارات میں عنایت کی گئی تھی. تو اور اس کے علاوہ قرآن مجید کا نزول بھی وہ تو سب سے اہم ہے، کیونکہ سورت میں سب سے پہلے اللہ نے وہی فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو میں آخر میں رکھوں گا. اور اس میں تب پھر فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل آتے ہیں. روایت میں نے ایک پڑھی کہ حضرت جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں، کیونکہ سردار ہے فرشتوں کے، حکم یہ دیتے ہیں کہ تم پھیل جاؤ دنیا میں، اور جہاں بھی اس رات میں عبادت کرنے والا ملے ہر اس عبادت کرنے والے سے تم ملاقات کرو. اور ایک بات جان لیں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت و قوت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں متشکل ہو سکتے ہیں، جس شکل میں چاہیں تبدیل ہو کر آ سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت ہاروت و ماروت کا واقعہ قرآن میں ہے کہ دنیا میں آئے تھے انسان کی صورت میں، اور ابھی بھی کہا جاتا ہے بعض روایتوں کی بنیاد پر کہ بابل میں ایک کنویں میں آپ لوگ موجود ہیں.
اور حضرت جبریل کے بارے میں بھی بتایا جاتا کہ اکثر کسی نہ کسی صحابی کی صورت میں حضرت جبریل آ جایا کرتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں جبکہ سرکار کے دربار میں بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے. تو اللہ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے جس شکل میں سے ہم مشکل ہو سکتے ہیں. تو ہمارے درمیان جب ہم عبادت کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، ایک بات جان لیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم عبادت کر رہے تھے، ہم سے تو ملاقات نہیں ہوئی. تو ایک بات جانیں، ملاقات ان کی انہی سے ہونی ہے جو خلوص کے ساتھ کر رہا ہو. وہ اسی کے پاس پہنچیں گے، اسی سے ملیں گے جو پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا ہو. اب یہ نہیں کہ 20 رکعت پڑھ چکے تھوڑا دیر آرام کر لے، اب چلے 2 پارہ پڑھ چکے ہیں، یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ہاں دیکھے گا تبھی تو بڑھیا. یہ سب ریاکاری والی عبادت اور دکھاوے والی اور کاہلی والی عبادت کی بنیاد پر نہیں، خلوص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے مصطفیٰ کے عشق میں کھو کر جو عبادت کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. فرشتے تو چھوڑ دیں، حکم یہاں تک کی ہے جبریل بھی اس سے ملاقات کرتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ چاہے کہ محبوب کے محبوب اور محبوب کے عاشق یعنی حضور کے عاشق حضرت جبریل سے ملاقات کرے تو سال میں 1 مرتبہ موقع اللہ ضرور دیتا ہے جبریل سے ملاقات کا، اور وہ موقع شب قدر کا ہے. آپ چاہیں تو حضرت جبریل سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عبادت خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے. اور سب سے آخر میں اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے 2 چیزیں عنایت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پڑھانے کے لیے مصطفیٰ کو عنایت فرمایا اور پڑھنے کے لیے قرآن پاک. تو یہ جو پڑھنے والی کتاب ہے یہ اسی شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی، اور اسی رات میں یہ مبارک کتاب جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نور ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی نور بنے گا یہ قرآن، اور حشر میں بھی ہمارے لیے سہارا بنے گا. انشاءاللہ اسی قرآن کی بنیاد پر ہم مصطفیٰ کے دامن سے اللہ کی رحمت کے دامن میں پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ مضبوط سہارا جو دنیا سے لے کر قبر، قبر سے لے کر حشر تک ہمیں بلند رکھے گا، مضبوط رکھے گا اور بچا کر رکھے گا، وہ قرآن اسی مہینے میں شب قدر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یا سدرۃ المنتہا پر جہاں جبریل رہتے ہیں وہاں پر ایک ہی مرتبہ میں شب قدر میں اللہ نے نازل فرما دیا تھا. بہت بہت شکریہ حضرت. جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں ہیں کہ حکم دیا کہ آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی 5 راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں اسے تلاش کیا جائے. تو اس بحث میں تو میں نہیں جاتا کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بتائیں کچھ لوگ کرتے یہ ہیں کہ 5 میں تلاش کرنے کے بجائے 21، 23 وغیرہ کو یوں ہی بتا دیتے ہیں اور کچھ خاص راتوں میں ہی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے یا ہمیں 5 راتوں میں اسی طرح سے اسی ذوق و شوق سے جو ہے اہتمام کرنا چاہیے؟ سوال بہت اچھا ہے. ہم نے دیکھا ہے اور اسی پر اتفاق ہو چکا ہے کہ لوگ خالی 27 کو جاگتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جاگتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا 2 صحابی لڑ رہے ہیں. سرکار نے ان کو منایا، ان میں صلح کروائی. تو حدیث کے موضوع کے اعتبار سے یہ لگتا ہے سرکار کسی کام کے تحت حجرے سے باہر آئے تھے. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بے وقت اپنے حجرے سے باہر آئے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں بتا دوں کہ رمضان کی کس رات میں شب قدر ہے، اور تمہاری جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کا حکم بیان فرمانے سے مجھے روک دیا ہے. یعنی اب میں تم کو نہیں بتا سکتا، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود مجھے بھلا دیا ہے کہ میں اس وقت تمہیں نہ بتاؤں کہ کس رات میں شب قدر ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا کہ مجھے خود بھلا دیا کہ کس رات میں شب قدر ہے، تو دنیا کے اور کسی انسان کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. پھر اسی حدیث میں آیا سرکار نے فرمایا لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اتنا تو 2 باتیں، سرکار نے کہا مجھے بھلا دیا گیا کہ شب قدر کب ہے، تو اب کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے معلوم ہے شب قدر کب ہے، یہ غلط ہے. دوسری بات یہ جب سرکار نے کہا کہ شب قدر طاق راتوں میں تلاش کی جائے تو ہماری ذمہ داری صرف 27 کی نہیں ہے بلکہ طاق رات جو 21، 23، 25، 27، 29 جو ہے ان طاق راتوں میں 5 راتوں میں ہمیں شب قدر تلاش کرنا چاہیے. رہی بات 27 کی، زور دیتے ہیں 27 پر، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول موجود ہے. وہ کہتے ہیں
گمان غالب یہ ہے، زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ لیلۃ القدر نازل فرمائی تو اس میں شب قدر کو جتانے کے لیے جو الفاظ اللہ نے چنے، ان لفظوں کی گنتی کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو 3 جگہ ملتی ہے وہ الفاظ، لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا اس کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چونکہ لیلۃ القدر میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 9 حرف استعمال ہوئے ہیں، اور 3 کے اعتبار سے 3 جگہ لیلۃ القدر ہے تو 9 ترک 27، اس لیے گمان غالب یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ 27 کی رات کو ہی شب قدر ہے۔ تو اب سرکار نے یہاں پر صحابی کا ایک قول مل گیا، اور وہ صحابی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ قرآن ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا، حضرت عبداللہ ابن عباس، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے دربار سے ملا، جن کو قرآن سمجھنے کی دعا اور کتاب اللہ کو سمجھنے کی حکمت اور مصطفیٰ جان کا انعام قرآن کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ملا، تو وہ کہہ رہے ہیں کھل کر نہیں کہا کہ 27 ہی کو ہے، انہوں نے یقین نہیں کہا، یقین نہیں کہا، ہاں انہوں نے بھی شک میں رکھا کہ امید یہ ہے کہ 27 کو ہے، تو ہم بھی امید ہی کی بنیاد پر 27 کو عبادت کریں، لیکن 21 کو بھی امید ہے، 23 کو بھی امید ہے، 25 کو بھی امید ہے، اور 29 کو بھی امید ہے، صرف 27 کو عبادت نہ کرے۔ گزارش یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں سال کے 360 دن آرام سے سوئیں، لیکن 5 راتوں میں عبادت کر کے اس فضیلت کو حاصل کر لیں جس فضیلت کے بارے میں سرکار نے فرمایا۔ سرکار نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ محروم وہ ہے جو شب قدر سے محروم رہ گیا، اس وجہ سے آپ اس سے محروم نہ رہیں، 5 راتوں میں جاگیں تاکہ آپ کو شب قدر مل جائے اور فضیلتیں حاصل ہوں۔ بہت شکریہ حضرت، اتنی قیمتی باتیں آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچی۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ہمارے ایپیسوڈ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء اور مشورے آپ ہمیں موصول کر سکتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے گورکھپور۔